اللہ ولی الذین آمنوا۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مجھ سے پورے قرآن کا خلاصہ پوچھے تو میں اسے گاڑی پر چڑھتے ہوئے بھی 3 لفظوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا کہ اللہ کو عبادت سے راضی رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی رکھا جائے اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی رکھا جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں ہماری ڈیوٹی، اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے، مخلوق خدا کو خدمت سے۔ یہ تینوں چیزیں ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ڈیوٹیاں ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اپنے اپنے وقت میں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ رسول اللہ کی اطاعت بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول اللہ کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح بندوں کے جو حقوق ہیں، بندوں کی جو خدمت ہے وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ بندے خوش، انسان خوش تو رحمان خوش، انسان خوش تو رحمان خوش، انسان ناراض تو رحمان ناراض۔ انسان خوش تو رحمان خوش۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب یہ جو ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے نا، ایک وقت تھا کہ یہ ساری کائنات پردوں میں تھی، پہاڑوں کے اوپر بھی پردہ تھا، دریاؤں کے اوپر بھی پردہ تھا، پتھروں کے اوپر بھی پردہ تھا، درختوں پر بھی پردہ تھا، ہیرے جواہرات پر بھی پردہ تھا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ چھپی ہوئی تھی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ چھپی ہوئی تھی۔ جیسے پہلے وقتوں میں دکانیں ہوتی تھی نا، ہر چیزیں اندر رکھی ہوئی ہوتی تھی الماریوں میں۔ اب الماریوں کی چیزیں ڈسپلے ہو گئی ہیں باہر شیشوں کے اندر، اب چیز اٹھا کے اتار کے دکھانی نہیں پڑتی، ہر چیز نظر آ رہی ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے یہ پسند کیا کہ اس خزانے کا تعارف کیا جائے، بس میں نے اس خزانے کا تعارف کروایا۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اس خزانے کا تعارف ہو گیا۔ انسان اپنی شکل میں ظاہر ہو گیا، حیوان اپنی شکل میں، حیوانوں کی پھر کئی قسمیں، پھر پرندے اپنی شکل میں، پھر پرندوں کی کئی قسمیں۔ سبحان اللہ، آج تک کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں نے سارے پرندوں کی شکلیں دیکھ لی ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں جہاں جاتا ہوں مجھے نئے سے نئے پرندے نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج ہی یہ دیکھا ہے۔ کتنے پیارا ہار سنگار اللہ نے پرندوں کا فرمایا ہوا ہے، کیسے کیسے پکے رنگ اللہ نے انہیں لگائے ہیں۔
کتنا سجایا اللہ نے پرندوں کو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کیسے کیسے پیارے رنگ بھائی. اللہ اکبر. اور کتنے پکے رنگ. ساری زندگی وہ رنگ اترتا ہی نہیں. مٹی سے وہ کتنے محفوظ ہیں. خرگوش کو آپ نے دیکھا ہے نا, مٹی کے اندر رہتا ہے لیکن مٹی اس کے اوپر نظر نہیں آتی, نظر نہیں آتی. صاف ستھرا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ابھی شوکیس سے نکالا ہے اس کو. اتنا پیارا, سبحان اللہ. اس کے جسم میں اللہ نے ایسی خاصیت رکھ دی ہے کہ مٹی اس کو چھوتی ہی نہیں. کبوتر وہ بھی تو کچے کوٹھوں میں رہتے ہیں نا, کتنی صفائی اللہ نے ان کو نفاست دی ہے, سبحان اللہ. جانور زمین پر بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, ایک دفعہ یوں اپنے جسم کو ہلاتے ہیں, صاف ستھری ہو جاتی ہے ہر چیز. ان ساری چیزوں کو اللہ نے زینت کس کے لیے بخشی ہے؟ انسان کے لیے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں.